بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ پڑوسی کو ایذا نہیں دینا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اس کو چاہیے اپنے ہمسایہ کا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا عزت کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر جو آدمی ایسا کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، آدمی کو چاہیے اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے، اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھائی کرے، اپنے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ کو تکلیف مت دو، ہمسایہ کو تکلیف مت پہنچاؤ، ہمسایہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو، ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے مکہ اور مدینہ کے سرزمین پہ فرمایا، فلا یوز جارہ، ہمسایہ کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ لیکن آج کل معاملہ الٹ ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے ہمسایہ کو ایذا دینے میں، تکلیف پہنچانے میں۔ ہم لوگ حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمسایہ کو تکلیف مت دے دو، لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہمسایہ کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایہ کو پریشان کرتے ہیں۔ جو آدمی ہمسایہ کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرو تو پھر تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اگر جو آدمی ہمسایہ کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا تو وہ آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اگلی ایک عجیب بات ہے، اگر جو آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور رسول مجھ سے محبت کرے، اس کو چاہیے جب بات کرے سچی بات کرے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھ دیا جائے تو امانت واپس کر دے۔
اگر جو آدمی اس کا ہمسایہ بنے تو ہمسایہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ میرے محبوب فرما رہے ہیں ہمسایہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ہمسایہ کے ساتھ اچھائی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی ہمسایہ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے ہمسایہ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں اس کے وجہ سے عمر میں برکت ہوگا۔ پہلا بات یہ ہے ہمسایہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ہمسایہ کے ساتھ اچھائی کرنا، اور دوسرا بات یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ تیسرا یہ ہے اچھے اخلاق اپنانا۔ جو آدمی یہ 3 چیزوں کو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک آدمی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسا معلوم ہوگا کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ اللہ کے رسول میں کیسا معلوم کر سکتا ہوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا اپنے ہمسایہ سے پوچھو، اگر تمہارا ہمسایہ کہے تم نیک ہو تو پھر تم نیک ہو۔ ہمسایہ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمسایہ کیسا ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، یہ کس طرح کا انسان ہے، یہ نیک ہے یا بد ہے، بااخلاق ہے یا بد اخلاق ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہمسایہ سے معلوم کرو، ہمسایہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کس طرح کا بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑوسی کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔